قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد رحمہ اللہ حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا ابو حیان قال حدثنا ابو زرعۃ بن عمرو بن جریر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم ورفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور کی خدمت میں گوشت پکا ہوا پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے اگلے چوڑے جو تھے نا وہ بہت پسند تھے، تو حضور پاک نے اٹھایا اور پھر اس سے آپ نے اپنے دانتوں سے کچھ گوشت نوچا اور کھایا، تناول فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت والے دن تمام مخلوق کا سردار میں ہوں گا. وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ذَاكَ، تمہیں پتہ ہے کیوں؟ فرمایا يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ. اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو، تمام مخلوق کو اس میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. او سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، سب پکار سن سکیں اور سب کو نظر دیکھ سکیں. وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج جو ہے وہ قریب ہو جائے گا اور اتنی شدت کی گرمی ہوگی اور لوگ جس ہم اور غم اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے جو اس کی طاقت سے بھی باہر. فَلَا يَحْتَمِلُونَ يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے سے کہیں گے أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا قَدْ بَلَغَكُمْ، دیکھ نہیں رہے ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں. أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ کوئی اللہ کے دربار میں سفارش کرے اور مقدمے کی سماعت شروع ہو. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، بعض ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. فَيَأْتُونَ آدم علیہ السلام وَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، حضرت آدم کی خدمت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہیں انسانیت کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ، اور خود آپ میں روح مبارک پھونکی ہے. وامر الملائکہ فسجدوا لک، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں. فاشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ، اللہ کے آگے ہماری شفاعت کریں. آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں. ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حضرت آدم فرمائیں گے کہ آج میرے رب کے جلال کا دن ہے، ایسا جلال اور ایسا غضب پہلے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں لیکن میں نے نافرمانی کی. نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ سوال نہ فرمائیں. لیکن ان احادیث مبارک میں سے ایک بات سمجھیں کہ ہر پیغمبر جو ہے نا وہ عذر کر دیں گے کہ بھی میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا خوف ہے. جب اللہ نے ان کی غلطیوں کو دنیا میں معاف بھی کر دیا اور ان کو خوشخبری بھی دے دی کہ میں نے معاف کر دیا، اور خود اللہ نے کلمات سکھلائے آدم علیہ السلام کو کہ ان کلمات سے دعا مانگو.
تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ اور وہ کلمات قرآن میں ہے وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ کلمات کیا تھے کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا، بلکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صرف یہ نہیں کہ توبہ منظور فرمائی، بلکہ ان کی شان کو بچانے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا، نسیا فلم نجد لہ عزما، بھول گیا، بس بیچارے سے جو ہوا بھول میں ہوا ہے، یعنی عمدن اس نے نہیں کیا۔ تو جب یہ ساری معافی ہو چکی، پھر کیا مانا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے درخت کا چکھ لیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی؟ پھر کس بات کا ڈرنا؟ کیا پیغمبر کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا کرتے جب وہ معاف فرما چکے ہیں؟ اسی طرح نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، ہر پیغمبر۔ تو بات کو سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے خوف، کسی چیز کا ڈر، جیسے کوئی بھی آدمی سانپ کو دیکھے ڈر جائے گا، شیر کو دیکھے ڈر جائے گا، بھیڑیے کو دیکھے ڈر جائے گا، یہ خوف ہے۔ ایک ہوتا ہے خشیت، کہ دل میں کسی کی عظمت ایسی ہو، اس عظمت کے پیش نظر دل میں ایک خوف اور خشیت پیدا ہو کہ آئے اپنی غلطی یاد کریں، یہ خشیت تھی، یہ خوف نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ خشیت والے علماء ہوتے ہیں، اور آدم تو پھر نبی ہے اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اللہ نے ان کو علم سکھلایا اسماء کلھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، اگر طلباء بیٹھے ہوں، جماعت بیٹھی ہو، کوئی سانپ آ جائے تو فوراً بھاگیں گے ڈر کے مارے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے، جب لکڑی ڈالی سانپ بن گیا تو آپ دوڑے۔ یہ تو ایک نیچر ہے نا، فطری بات ہے کہ آدمی ڈرتا ہے۔ تو اپنا اس میں جو ہے، اچھا اگر طلباء بیٹھے ہوں اور بڑے ہنسم لڑ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، ایک دوسرے کو مارے، استاد آ جائے پھر بھی ڈر جاتے ہیں، تو کیا استاد اور سانپ ایک جیسا ہے؟ دونوں کا ڈر ایک جیسا ہوتا ہے؟ وہ بہت پرانی بات ہے، قادیانیوں کا ایک جلسہ تھا، بہت بڑا انہوں نے کوئی پروگرام بنایا تھا، پتہ نہیں وہ قادیان میں تھا یا رقبے میں تھا یا کس جگہ تھا۔ تو دوستوں نے، ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ مخالفین کا جلسہ ہے اور کافروں کا اور مرتدوں کا جلسہ ہے، اور یہ اس میں دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے جلسے کو کسی طرح الٹ دیا جائے۔ تو مرزا جہانباز ایک شاعر تھے، شاعر احرار تھے، جو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور جس نے تقریباً 10 سال انگریزوں کی جیل کاٹی ہے۔ بہت بڑا عظیم شاعر تھا، مجاہد آدمی تھا۔ تو ہمیشہ ایک بات سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مکی صاحب انگریزوں کی بھی ہم نے جیل کاٹی، اپنی برادری مسلمانوں کی بھی جیل کاٹی ہے۔ انگریز بے دین تھا لیکن بے آئین نہیں تھا، یہ بے دین بھی ہیں بے آئین بھی ہیں، ان کے یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس کم از کم قانون کا احترام تو تھا نا، ہمارا احترام چاہے نہ ہو۔ تو اس نے کہا یار مجھے اگر انعام دو نا تو میں یہ جلسہ الٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا یار تم اکیلے آدمی کیسے الٹ دو؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، میں اگر جلسہ الٹ دوں تو مجھے کیا انعام؟ انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو یہ کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے، جیسے ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا۔ جلسہ عین شباب پر تھا، وہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کہیں سے جا کے پلاسٹک کے بنے ہوئے سانپ لے آیا، اور اس نے ایک آدمی تعینات کیا، اس الیکٹرک جو لائن لی تھی نا انہوں نے بجلی کے لیے، انہوں نے کہا تم نے تو اس کو کاٹنا ہے، اور جب تم کاٹو گے تو ہم نے یہ سانپ پھینکنے۔
وہ کوئی آدمی ہے، ماہر تھا بجلی کاٹنے کی، تار کاٹنے کا، اس نے تار کاٹی، اس نے اب سانپ اب پھر جو دیکھا جیسے سانپ آ گیا، سانپ سارا مجمع بھاگ گیا، مولوی صاحب اکیلے کھڑے تھے اسٹیج۔ تو یہ بات فطری ہے کہ نیچر ہے کہ آدمی ان چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن ایک استاد کا ڈر ہے، اس میں تعظیم ہوتی ہے کہ ہمارا استاد ہے، ہمارے شیخ۔ مجھے خود والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنے خفیف اور نفیس اور نازک آدمی تھے کہ میں اس کو کندھے پہ بٹھا کے 3 میل تک بھاگ جاؤں تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن جب آتے تھے تو سب خاموش تھے، اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا طلباء کہ طلباء تو طلباء، علماء بھی چپ کر کے بیٹھ۔ تو یہ آدم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، یہ وہی اللہ کی عظمت کا خوف ہے، ورنہ ان کو یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، فیاتون نوحا فیقول یا نوح انت اول الرسل الى اہل الارض، تم سب سے پہلے رسول ہو، وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ نے تمہیں اپنا شکر گزار بندہ بھی قرار دیا ہے، اشفع لنا الى ربک الا تری ما نحن فیہ، الا تری ما قد بلغنا، فیقول نوح ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله قط، وإنه قد كان لي دعوة دعوتها على قومي نفسی نفسی نفسی۔ وہ کہیں گے مجھے تو آج خوف ہے، مجھے اللہ نے ایک دعا دی تھی کہ جو یہ مانگو گے نا تو ضرور قبول ہوگی، میں نے وہ امت کے خلاف دعا مانگ لی، اللہ ان کو برباد کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو مجھے آج اسی کا خوف ہے۔ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی ابراہیم، تم سیدنا ابراہیم کے پاس جاؤ، فیاتون ابراہیم فیقولون یا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے خلیل بھی ہیں، اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ الا تری ما قد بلغنا، فیقول ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ وذکر کذباتہ نفسی نفسی نفسی۔ آپ فرمائیں کہ بھی میں نے 3 باتیں کہی تھی جو فی الحقیقت تو جھوٹ نہیں تھی، لیکن جھوٹ کی شکل تو تھی نا، کہ جب پوچھا گیا تھا کہ یہ کون ہے، میں نے کہا میری بہن ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے خداؤں کیسے توڑا، میں نے کہا بڑے نے توڑا، حالانکہ نفس الامر میں تو یہ جھوٹ نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں تبکیت للخصم، کہ ایسی بات کرو کہ دشمن کا منہ بند ہو جائے۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ جاؤ پوچھ لو اپنے خداؤں سے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے، اب جناب نے غور کیا، انہوں نے کہا ایک عجیب بات ہے، ہمارے خداؤں کو بھی توڑا ہے، بے وقوفی بناتا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ بولتے، یہ سنتے ہیں کہ ہماری بات سن کے جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا اف لکم ولما تعبدون، پھر لعنت ہو تم پر، حیف ہو تم پر، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، جو گنگا بہ رہا ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو اصل تو ان کو مارنا تھا آپ نے، تو لیکن بظاہر تو ایک جھوٹ کی شکل تو آ گئی تھی نا، تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے آگے نہیں جانا چاہتا، آپ ایسا کریں کہ میرے بجائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ فیاتون موسیٰ علیہ السلام یقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ اصطفاک اللہ برسالتہ وکلامہ علی الناس، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے چن لیا، آپ مہربانی کریں، اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ الا تری ما قد بلغنا، ہمیں جو مصیبت ہے ہماری سفارش کریں۔ فیقول لهم موسیٰ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ وانی قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسی نفسی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں نہیں آگے جاتا، آج میرے اللہ کے جلال کا دن ہے، کیونکہ میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، تو حالانکہ اس کو مارنے کا مجھے کوئی حکم تو نہیں ملا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ وہ آپ کا ارادہ کوئی قتل کا تھوڑا تھا، قتل تھپڑ سے تھوڑے کیے جاتے، آپ نے تھپڑ مارا، مر گیا بدبخت۔ قال ھذا من عمل الشیطان،
انه عدو مضل مبین. تو انہوں نے کہا کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا. آپ ایسا کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں. اذهبوا إلى عيسى ويأتون عيسى عليه السلام يقولون يا عيسى أنت رسول الله. آپ اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. اللہ نے آپ کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا. وَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ ابھی آپ جھولے میں تھے کہ آپ نے بات فرمائی. فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغْنَا. دیکھا نہیں ہم کس مصیبت میں ہیں. فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ کے جلال کا دن ہے, مجھے اپنی خوف ہے. لیکن آپ نے اپنی غلطی کوئی بیان نہیں کی. جیسے باقی پیغمبروں نے کہا نا کہ ہم سے یہ ہوا یہ ہوا, لیکن انہوں نے کہا ایسا کریں کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا, لیکن تم ایسا کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں جاؤ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فیاتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ویقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نام آئے درود شریف پڑھا کرو, اور خاص طور پہ جمعہ کے دن ضرور زیادہ پڑھا کرو. حضور نے فرمایا میری دربار میں وہ درود پیش ہوتے, اللہ کے فرشتے لا کے مجھے پیش کرتے. اور اس کے بعد کہیں کہ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا. آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حال میں ہیں, مہربانی کریں ہماری سفارش کریں. فَأَقُومُ فَآتِي ذَاتَ الْعَرْشِ. حضور نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا اپنے مقام سے, پھر عرش کے نیچے آؤں گا. فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. پھر میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا. ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ لِي وَلِابْنِي مِنْ مُحَمَّدٍ وَيُرْسِلُ السَّرَائِرَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي. پھر اللہ الہام کر کے مجھے حمد و ثنا کے وہ صیغے بتلائیں گے جو پہلے مجھ سے کسی کو نہیں بتلائے گئے. اس کے بعد حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک وسل توتا. اللہ حکم دیں گے کہ محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں, مانگو کیا مانگتے ہیں دیا جائے گا. وشفع تشفع, شفاعت کریں تو قبول ہوگی. فارفع راسی فاقول, میں اپنا سر اٹھا کے پھر اللہ سے مانگوں گا کہ امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب. اب اس حدیث میں بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس تو اولین آخرین سب آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ شفاعت فرما رہے ہیں صرف اپنی امت کی, تو باقی کی شفاعت کیوں نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب کے لیے عرض کریں گے کہ یا اللہ ان کا مقدمے کی سماعت کریں. اس کے بعد جس کا مقدر جنت ہے جنت, جہنم ہے جنت, وہ سفارش سب کے لیے ہو. پھر بخشش کی سفارش جو ہے وہ اپنی امت کے لیے ہو کہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں. وہ سفارش جو ہوگی نا کہ ان کا مقدمہ سماعت فرمائیں, بس یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیں. اپنی امت کے لیے تو حضور معافی مانگیں گے, یا رب امتی یا رب امتی. اس حدیث میں ہے کہ امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب. فقال یا محمد صلی اللہ ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ. اللہ حکم دیں گے کہ میرے مدنی جن آپ کی امت والے لوگوں پر حساب نہیں, ان کو جنت کے دائیں طرف سے داخل کریں. وهم شركاء الناس فيما سبق ذلك من الابواب. ثم قال والذي نفسي محمد بيده انما بين المصراعين من مصاري الجنة ما بين مكة وحجر او كما بين مكة وبصرى. فرمایا وہ دروازے اتنے بڑے ہوں گے کہ دو دروازوں کی جو چوکٹ ہے اس کے درمیان کا فاصلہ ایسے ہوگا جیسے مکے سے لے کر حجر تک یا مکے سے لے کر بصرہ تک. اخرجاہ فی الصحیحین, یہ حدیث صحیحین میں ہے یعنی بخاری اور مسلم میں ہے. وقال مسلم رحمہ اللہ وحدثنا الحکم
ابن موسیٰ حدثنا حکم بن زیاد النوزائی حدثنی ابو عمار حدثنی عبداللہ بن فروق قال حدثنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنِ الْقَبْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالشَّافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں ساری مخلوق کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ وقال مجین حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن داؤد بن ظعافری النبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ مصائب ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ سئل نبی قال ہی شفاعت سے مراد یہ ہے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دیں گے اور قبول فرمائیں گے، یہی مقام محمود ہے۔ رواہ الامام احمد وکیع محمد بن عبید داؤد النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی کو وسائن یبعثک ربک مقاما محمودا قال هو المقام الذي اشفع لامتی فیہ، جس میں میں شفاعت کروں گا۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزہری عن علی بن الحسین قال قالت بذا كان يوم القيامة مد الله الارض مد العظیم حتى لا يكون لبشر من الناس الا موضع قدميه۔ اللہ پاک قیامت والے دن زمین ویسے پھیلا دیں گے، زمین بڑھ جائے گی لیکن پھر بھی دو آدمی قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچے، اتنا مخلوق ہوگی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من يتعاوج بن يمين الرحمن تبارک تعالی والله ما راه قبلها فقول اے رب ان هذا اخبرني انك سليم كل جل صادق ثم اشفع فقول يا رب عبادك عبدوك في اطراف الارض قال وهو المقام المحمود۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رب رحمان کے دائیں طرف ہیں اور اس شکل میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں عرض کروں گا کہ یا رب آپ نے مجھے اطلاع ملی ہے، بلایا، فرمایا کہ ہاں، ثم اشفا، پھر میں شفاعت کروں گا اور عرض کروں گا کہ یا رب عبادک عبدوک فی اطراف الارض، تمام تیرے بندے پوری دنیا میں زمین کے چپے چپے پر تیری عبادت کرتے رہے، آج ان کی مشکل آسان فرما دے۔ اور پھر میں فہو المقام المحمود، یہ مقام محمود ہے۔ ھذا حدیث مرسل۔